زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جبکہ اسلام کو سمجھنے کے بعد کہ یہ فرما برداری کے ایک بہت بڑے دائرے کا نام ہے جس میں اللہ کی فرما برداری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہوتی ہے، تو ایک اور ٹرمینالوجی، ایک اور جارگن ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ اسلام جب کہ ہم جان چکے تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان دراصل اندر کی دنیا کا نام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بیج اور پودے کی مثال اگر لیں تو پودا اسلام ہے اور بیج ایمان ہے۔ ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کا دراصل لغوی معنی تو ہے جاننا، پہچاننا، حقیقت کو ماننا۔ یہ اندر کی دنیا کا نام ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اسلام نہیں زندہ رہ سکتا ایمان کے بغیر، جیسے پودا نہیں زندہ رہ سکتا بیج کے بغیر۔ ایک کھوکھلا گھر ہوگا اسلام اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو۔ اسلام کے اندر ایمان کی حیثیت بنیاد کی سی ہے۔ ایمان کے باب میں ہمیں کس طرح کا یقین چاہیے، کون سی پہچان اندر کی دنیا میں پیدا کرنی ہے، اس یقین کے مدارج میں یقیناً علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین آتا ہے۔ لیکن علم الیقین کیا چیز ہے؟ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایسا یقین جو علمی بنیادوں پر ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہاں، ایمان علمی بنیادوں پر پہلا سٹیپ ہے جس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ ایمان کی دنیا مضبوط ہو جائے، اندر کی دنیا قوی ہو جائے تو عمر بن خطاب عمر فاروق بن جاتا ہے، علی ابن طالب حیدر کرار قرار پاتا ہے۔ اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، سامنے شخصیت وہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان دراصل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان کے باب میں 3 بڑی شاخیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان 3 شاخوں میں پہلی شاخ ایمان باللہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان۔ اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے اگلی ایپیسوڈ۔